السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ پڑو۔ اللہ کے ذکر کی طرف کیا ہے؟ تم اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کی طرف لگ جاؤ۔ محترم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اس سے قبل جو درس ہوا تھا اس کے اندر جمعہ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور آخری بات جو بتائی گئی تھی وہ جمعہ کے لیے وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جسے شریعت اسلامیہ شرط قرار دیتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو جمعہ کے اندر شرط نہیں ہیں۔ لہذا اسی پر گفتگو رکی تھی، اسی بات کو بھی باذن اللہ تعالیٰ آج مکمل کر دیتے ہیں۔ بات اگر شرط کی جائے تو پہلی چیز جس کا ذکر علماء نے بطور شرط کیا ہے وہ جمعہ کا خطبہ ہے، اور اس کا ذکر آیا تھا کہ جمعہ کا خطبہ کسے کہا جاتا ہے، دو خطبوں کا حکم کیا ہے، جمعہ کے خطبے میں کم سے کم چیز کیا ہے، زبان کون سے استعمال کرنی چاہیے، کیا خطبتین کو نماز پر مقدم کرنا کیسا ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو شرط لگایا گیا یا بطور شرط بعض علماء نے کہا، اب ایک سوال بھی ہے اور بعض علماء نے اس کو شرط بھی قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا جمعہ کی نماز کے لیے بڑے شہر کا ہونا ضروری ہے یا شہر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے؟ ہر قریے یا محلے میں بھی جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے۔ پہلی بنیادی بات کیا ہے کہ بڑے شہر کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک قریہ بھی ہے جہاں پر چند لوگ اکٹھا ہیں، جہاں نماز جمعہ کا قیام کیا جا سکتا ہے تو وہاں پر کیا جائے گا، بڑے شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ نے صاف فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ پڑو۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ جو پکارا جا رہا ہے وہ مسجد کسی شہر کی ہے، وہ مسجد کسی قریے کی ہے، اگر آواز آئے تو انسان کو وہاں پر پہنچ جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر اس اثر کو نقل کیا گیا، کہتے کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بثوانی من البحرین، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد جو سب سے پہلے جمعہ کا قیام کیا گیا تھا وہ مسجد عبد القیس میں کیا گیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ قریب کے قریوں میں سے، یعنی قریہ تھا چھوٹا سا، ٹھیک ہے، جواسی جس کو کہا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قریہ تھا اور یہاں پر جمعہ کو قائم کیا گیا تھا، اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا تھا۔ آپ نے اس کو غلط نہیں ٹھہرایا ہے۔ چلیے، ایک بڑا مشہور سوال جمعہ کے حوالے سے اکثر پوچھا جاتا ہے، کیا جمعہ کے لیے شرط ہے کہ جمعہ کے لیے جس مسجد میں قیام کیا جائے یا جس مسجد میں جمعہ کو قائم کیا جائے وہ بالکل بلڈنگ کی طرح بنی ہو، مکمل مسجد ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ مکمل مسجد ہو، اگر مسجد انڈر کنسٹرکشن ہو یا ایسی کوئی مسجد ہو جو چھپر وغیرہ کی ہو جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتا تھا، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جہاں پر لوگ اکٹھا ہو جائیں وہاں پر انسان جمعہ کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ بات اگر اسلامی حکومتوں کی کریں تو کیا اگر وقت کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ذمہ دار ہے، کیا اس کی اجازت کے بغیر جمعہ کو قائم کرنا درست ہے؟ ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں اسلامی حکومت ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی بادشاہ ہے، تو کیا اس کی اجازت کے بغیر جمعہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ بادشاہ کی اجازت اللہ کی عبادت میں نہیں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے بادشاہ وہاں موجود ہی کیوں نہ ہو، تو بادشاہ ہمارے ساتھ رہے، اس کی پرمیشن سے ایسا کیا جائے، ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہا ہے جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو چلے جاؤ۔ اب یہاں پر حضرت عبید بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت عثمان بن عفان پر وہ داخل ہوئے، اور ایک کب کی بات کر رہے ہیں؟ جب سبائی مدینہ پر حملہ کر چکے تھے، سبائی مدینہ میں داخل ہو چکے تھے، حضرت عثمان کے گھر کو انہوں نے گھیر کر رکھا تھا،
تو کہتے انک امام عامت ونزل بک ما ترى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج قال الصلاة احسن ما يعمله الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. حضرت عثمان کے پاس آ کر حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں، کیسے ماحول موسم ہے، اور ہم کو ایک فتنہ خور آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور ہم کو بڑی حرج محسوس ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں. تب حضرت عثمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ الصلاۃ احسن ما يعمل الناس، کہ یاد رکھنا کہ اس دنیا میں جو سب سے بہترین چیز مسلمان کر سکتے ہیں وہ نماز ہے. اگر وہ نماز کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ نماز کو پڑھو. جب وہ اچھا کر رہے ہیں تو اچھا کرو، جہاں وہ برا کر رہے ہیں تم ان کا ساتھ مت دو. لیکن نماز کی بات کی جائے تو صاف طور پر حکم دیا کہ اگر ایک آدمی ایسا بھی امام ہے جو ظالم ہے، جابر ہے، تو اس کا ظلم اس کی اپنی جگہ، مگر اس کی امامت وہاں پر صحیح ہو جائے گی. حضرت عثمان نے نہ نماز کو دہرانے کا حکم دیا، نہ لوگوں کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا. نماز ادا کر رہے ہیں، ساتھ میں ادا کرنے کا حکم دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو وقت کا بڑا ہے اس کی اجازت ضروری نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان امیر المؤمنین ہے، وہ موجود ہے، گھر میں محصور ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر جمعہ کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، صحابہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک اہم مسئلہ، ٹھیک ہے، جمعہ کے حوالے سے، کہ کیا جمعہ کا وقت داخل ہونا ضروری ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی، جمعہ کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج زائل ہو جائے، زوال کا وقت ہو جائے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی ظہر کے وقت میں زوال کے بعد نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، زوال کے بعد اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نماز، ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے. اگر اس کے بعد کوئی نماز پڑھے، جمعہ کا دن ہے تو نماز پڑھ لیا جماعت کے ساتھ، تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، بس نماز وقت ہونے کے بعد نماز پڑھ لیا، اس آدمی کو ظہر کا ثواب ملے گا. بہرحال زوال کے بعد آپ جمعہ کی نماز پڑھیں یا زوال کے بعد تنے تنہا 4 رکعت ظہر کی پڑھیں، تو زوال کے بعد نماز پڑھنا درست ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے. یعنی جمعہ کے وقت سے پہلے آپ اگر جمعہ ادا کریں گے تو یہ کافی نہیں ہوگا. اس میں علماء کرام کا اختلاف بھی ہے، کیا زوال سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ظہر کا نماز ہی اصل میں جمعہ کا نماز کا وقت ہے، اور قبل الزوال یہ درست نہیں ہے. قبل الزوال اس کو ادا کرنا درست نہیں ہے، اکثر علماء کی رائے ہے. جس سے حضرت انس بن مالک کی روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کان یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس، کہ حضرت انس اللہ کے نبی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز کب پڑھا کرتے؟ جب سورج تھوڑا مائل ہو جاتا، سورج بالکل سر پر نہیں، تھوڑا سائڈ میں ہو جاتا، مائل ہو جاتا، جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تب اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت جمعہ کو کیا ہے، نماز کو ادا کیا. حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، كنا نجتمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفیء. کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعہ میں اکٹھا ہوتے تھے جب سورج زائل ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد ہم سایہ کو تلاش کیا کرتے تھے. یعنی وہ جمعہ کو کب جایا کرتے؟ زوال کے بعد جایا کیا کرتے تھے. اور تمام مسلمانوں کا، چاہے وہ سلف صالحین ہو یا بعد والوں کا ہو، ظہر کے وقت میں ہی جمعہ کو پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ جو جمعہ کی نماز ہے یہ ظہر کے وقت میں ہے اور دونوں ایک ہی نماز ہے. اگر کوئی ظہر پڑھ لے تو اس کو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جمعہ پڑھے گا اسے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا یہ دونوں نمازیں ایک دوسرے کا بدیل ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا بدیل ہے. لہذا اگر کوئی آدمی ان کے اوقات کو الگ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اوقات میں مسائل کو پیدا کرتا. اب رہا مسئلہ کیا زوال سے پہلے پڑھنا جائز ہے؟ بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا، جس میں امام شوکانی ہے، امام ابن باز رحم اللہ ہے، بلکہ بعض صحابہ سے اس کو بطور اجماع بھی نقل کیا گیا ہے کہ سورج کے زائل ہونے سے پہلے، یعنی ایگزیکٹلی 12 بجے یا اس سے پہلے نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں. 12 کے بعد 12:30 1 بجے ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ابن باز رحم اللہ کا فتویٰ ہے. اس کے اندر انہوں نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعہ ثم نذهب الى جمالنا فنریح حين تزول الشمس. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد ہم جاتے، اپنے اونٹوں کے پاس جاتے جب سورج ہلکا سا زائل ہو جائے تھا. یعنی جب سورج بالکل سر پر ہوتا تب اللہ کے نبی جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، سورج کے زائل ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب یہ اپنے اونٹوں کے پاس جاتے تب سورج زائل ہوا ہوتا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زوال سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے.
اس کے علاوہ جو حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی، اس کے اندر بھی ایک دلیل ملتی ہے، کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ الجمعہ ثم ننصرف وليس للحيتان ظل نستظل به، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر نکلتے تو سورج بالکل سر پر ہوتا، یہاں تک کہ دیواروں کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا، یعنی دیوار کا سایہ کب پڑے گا؟ جب سورج ہلکا سا مائل ہوگا تب دیوار کا سایہ ادھر پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلتے تھے دیواروں کا سایہ تک نہیں رہتا تھا، یعنی بالکل زوال سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جمعہ پڑھا کرتے جب معاملہ کیا سورج کیا بالکل سر پر ہوا کرتا۔ محترم حاضرین، اس پر ہمیں صحابہ کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابی سہیل بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عقیل بن ابی طالب کو مسجد کے غربی حصے میں دیکھا تو وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ نماز کون پڑھا رہے تھے؟ وہ جب نکلے تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور جمعہ کی نماز کب پڑھائی؟ بالکل جب سورج بالکل سر پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ دیگر آثار بھی حضرت عثمان بن عفان کے تعلق سے ملتے ہیں، جب انہوں نے مدینہ میں جمعہ کی نماز پڑھائی تو وہ بالکل سایہ نہیں تھا، اس وقت نماز پڑھائی تھی۔ اور یہ بات آپ سمجھیں کہ اس اعتبار سے اکثر علماء خاص کر ابن باز رحم اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ایگزیکٹلی 12 بجے جب سورج بالکل سر پر ہو تب بھی جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے ظہر کے وقت ہی تک کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، اور بہت ساری مسجد میں آج کل ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ بالکل 12 بجے نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں 12:15، کہیں 12:30، کہیں 12:40، ورنہ ظہر کی نماز 1:30 اور 1:45 بجے ہوتی ہے، 1:30 بجے، 1:15 بجے ہوتی ہے۔ لیکن آج کل جمعہ کی یعنی ظہر کی نماز کے پہلے بھی پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے تعلق سے دلیل ہمیں ملتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ چلے محترم حاضرین، اب جمعہ کی نماز اگر کسی سے چھوٹ جائے تو کیسے وہ جمعہ کی نماز کی قضا کرے گا؟ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس آدمی سے جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو وہ ظہر کی 4 رکعت کو پڑھے گا۔ اس پر علماء کا، اس پر امت کا اجماع نقل ہے، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے، جہاں جمعہ چھوٹا آپ ظہر پڑھ لیجئے، وہ جو فرض آپ پر تھا وہ ادا ہو جائے گا، اس کے لیے الگ سے آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، جمعہ کے لیے اب ایک سوال اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے، کیا جمعہ کے لیے جماعت کا حاضر ہونا ضروری ہے، یا 2-4 لوگ، مثال کے طور پر میں امام ہوں، پڑھا رہا ہوں، سامنے ایک مؤذن صاحب ہے، وہ اکیلے بیٹھے ہیں، کیا ہم دونوں لوگ مل کر جمعہ کو قائم کر سکتے ہیں، یا بڑی جماعت کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، جی ہاں، جمعہ کے لیے یعنی ایک تنہے تنہا انسان جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اصل مسئلہ یہ کہ اگر آپ تنہے تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ صرف ایک کوئی آدمی ہے تو 2 لوگ اور تنہے تنہا انسان کو نماز جمعہ نہیں ادا کرنا چاہیے۔ تنہے تنہا کے بارے میں تو بہت ساری روایتیں، رہا 2 کے مسئلے میں اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگر انسان تنہے تنہا ہے تو جمعہ کی نماز کو قائم نہیں کرے گا، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، گویا جماعت کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پر یہ آیت کے جتنے الفاظ ہیں، اگر اس کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ظاہری طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ انفرادی نہیں، جمع کے صیغے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جب نماز بلایا جائے تم سب اس کی طرف دوڑ پڑو، اور تم سب نماز کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تم سب لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ جمع کا صیغہ جگہ جگہ جو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ جمعہ، جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، لوگ وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہی نہیں ہوئے اس کو جمعہ نہیں کہا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اکیلا انسان، منفرد انسان نماز جمعہ کو کیا ہے؟ قائم نہیں کر سکتا، نہ اس طرح سلف صالحین سے ثابت ہے، نہ کہیں پر اس طرح کا مسئلہ پیش آیا۔ محترم حاضرین، مسائل تو اس طرح ہوئیں گے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے تعلق سے کیا سلف صالحین میں کوئی زندہ مثال نہیں لگتی۔ چلیے بات کریں جمعہ کے نماز کے حوالے سے، تو کتنی عدد ہونی چاہیے؟ کتنی عدد؟ اب اتنا تو پتا چلا کہ جماعت کا ہونا ضروری ہے، اب سوال ہے کہ کتنی عدد ہوگی جس عدد کی بنیاد پر ہم یہ طے کریں گے کہ جی یہاں اتنے لوگوں میں جمعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ عدد کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، عدد کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ میں دونوں رائے آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ پہلی رائے ہے کہ جمعہ کی نماز 2 لوگ امام کے علاوہ، یعنی ٹوٹل 3 لوگ ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایک تنے تنا آدمی جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، رہا دو لوگ، دو لوگوں کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ اب یہاں پر پہلی رائے جو آئی کہ کم سے کم تین لوگ ہو، ایک امام ہو تو دو کیا ہے سامنے بیٹھنے والے ہو، تین لوگ ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ امام ابو یوسف ہو، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہو، امام ابن باز ہو، امام ابن عثیمین رحمہم اللہ جمیعا، ان سب نے مل کر اس بات پر فتویٰ دیا ہے۔ اور آیت دلیل کیا ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا، کہ تم دوڑ پڑو۔ اور جس جمع کے صیغے کا میں نے ذکر کیا، جمع اقل الجمع ثلاثہ کہا جاتا ہے، سب سے کم جمع تین لوگوں کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشیطان۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ ابو داؤد، نسائی، احمد، ان تینوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی قریے میں تین مسلمان موجود ہیں اور وہ جمعہ کو قائم نہیں کرتے ہیں تو شیطان ان پر کیا ہے چھا جاتا ہے، شیطان ان پر کیا ہے اپنا وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ لہذا اگر تین لوگ موجود ہیں تو ان پر جمعہ کو قائم کرنا واجب ہے، ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً وہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی نے یہی بات کہی، اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامه اقرأهم۔ آپ نے کہا کہ اگر تین کہیں اکٹھا ہو تو وہ امام کے ساتھ با جماعت نماز کا ادا کریں، اور امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قرآت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جہاں جماعت کا حکم ہے وہیں جمعہ کا بھی حکم ہے، اگر تین موجود ہیں تو جمعہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو پہلی رائے ہی۔ دوسری رائے جس کے بارے میں نے کہا تھا علماء میں اختلاف ہے، وہ دو لوگوں کے بارے میں، کہ دو لوگ، صرف دو ہے، ایک امام ہے، مثال کے طور پر میں پڑھا رہا ہوں، ایک سامنے آدمی سن رہا ہے، امام صاحب ایک مؤذن ہے، تو کیا اس طرح جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ امام شوکانی نے، امام طبرانی نے اس کو صحیح قرار دیا، لیکن راجح بات یہی ہے کہ جمعہ کے لیے کم سے کم تین لوگوں کا ہونا یہ شرط ہے، کم سے کم تین لوگوں کو ہونا یہ شرط ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جمعہ یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایک بنیادی بات آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آدمی جتنی بڑی مسجد میں جائے گا، جہاں جتنی بڑی جماعت ہوگی، تو جتنی بڑی جماعت ہے، گاؤں کی بڑی مسجد ہے، وہاں پر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب انسان اجتماعی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اجتماعیت بڑی پسند ہے، اور اس کا ثواب عام مسجدوں کے مقابلے میں انسان کو زیادہ ملتا ہے۔ چلیے اب بات کریں جمعہ کے خطبے کے حوالے سے کہ جمعہ کے خطبے کی صفت کیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا خطبہ ہونا کیسا چاہیے؟ سب سے پہلے خطبہ کے بارے میں یہی بات ہے کہ خطبہ کو ممبر پر دیا جائے۔ اب میں جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کے صفات کس طرح ہونا چاہیے اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان ممبر پر ہو، اور ممبر کا استعمال کرنا یہ مستحب ہے، کوئی واجب و ضروری نہیں ہے، ممبر کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ایک لکڑی پکڑ کر جمعہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت نے دیکھا، کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، نجار ہے، کیا اللہ کے نبی اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں کیا کر دوں گی، ایک ممبر بنا دوں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت دی، تو اس عورت نے اللہ کے نبی کے ممبر بنایا تھا، لیکن ممبر بنانے سے پہلے اللہ کے نبی کہاں خطبہ دیتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر کھڑ کر خطبہ دیتے تھے۔ تو جمعہ کے دن ممبر کا ہونا، اس سے لوگوں کو انسان نظر بھی آئے گا، آواز بھی دور تک جائے گی، اور جب لوگوں کی نگاہوں سے نگاہیں امام کے ٹکرائیں گی تو باتوں کو سمجھنے میں، توجہ کو باقی رکھنے میں، اور پیغام کو پہنچانے میں بڑی آسان ہوتی ہے۔ اور جب ایک آدمی سامنے والے آدمی کو کھڑا دیکھتا ہے اور وہ ان سے گفتگو کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو یہ واعظ و نصیحت میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو پہلی بات کہ ممبر کا ہونا یہ سنت میں ہے۔ دوسرا، کیا جمعہ کے خطبے کے لیے ضروری ہے کہ امام صاحب وضو سے ہو؟ بغیر وضو کے بھی جمعہ دیا جا سکتا ہے، جمعہ کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن جمعہ کے لیے کیا با وضو ہونا شرط ہے؟ بلکہ شرط نہیں ہے، اس کو سنتوں میں سے قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آدمی درس دے رہا ہے، مثال کے طور پر میں ابھی آپ کے اوپر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر درس دے رہا ہوں، تو ضروری ہے مستحبہ میں لے کے میں با وضو ہوں۔ اگر میں بے وضو ہوں تو وضو کے لیے یہ یعنی خطبے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، یہ مستحب بلکہ سنتوں میں سے ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے بعد نماز کو پڑھایا کرتے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ پڑھانے کے بعد وضو کرنے گئے ہو، پھر آپ وضو کر کے آپ نے نماز پڑھائی ہو۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ سنت میں تو ضرور ہے، سنت میں تو ضرور ہے، واجب نہیں لیکن سنتوں میں سے ضروری ہے۔ اگر مان لیجئے کہ اگر وضو شرط ہوتا، وضو واجب ہوتا،
تو انسان جب نماز کے لیے کھڑتا ہے تو کس طرف کھڑتا ہے؟ قبلہ کی طرف کھڑے ہوتا ہے. لیکن جمعہ کی نماز کے لیے خاص کر انسان جب جمعہ دیتا ہے تو قبلے کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے. قبلہ اگر ادھر ہوگا تو امام اس طرح کھڑا ہوتا ہے، قبلے کو پیٹ دکھا کے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک اہم وجہ ہے کہ وہ دو لوگوں سے مخاطب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اذان کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اسی طرح جمعہ کے خطبے کے لیے، عمومی درس کے لیے انسان کا کیا ہے؟ وضو کرنا مستحب ہے، یہ واجبات میں سے نہیں ہے. دوسری اہم بات سلام کرنا، کہ جب خطیب ممبر پر بڑھ جائے تو لوگوں کو سلام کرے. کیا سلام کرنا واجب و ضروری ہے یا مستحبات میں سے؟ یہ بھی علماء نے اس کو مستحب قرار دیا کہ جیسے امام ممبر پر جائے لوگوں کو سلام کرے، تاکہ جو حاضرین ہیں ان کو امام کے آنے کا اور ایک دوسرے کو دعا دینے سے ہی خطبے کی شروعات کی جائے. اور اس پر امت کا اجماع رہا ہے، تمام لوگوں نے سلام پر ابھارا ہے. چڑھنے کے بعد اترنے کے وقت، دونوں وقت میں انسان کو سلام کرنا چاہیے. جب آپ قوم سے ملیں، جب آپ قوم سے جدا ہوں، یہ ایک دعا ہے اور یہ دعا سلف صالحین سے ثابت ہے. رہا مسئلہ کہ جب جیسے ہی خطیب ممبر پر چڑھے گا لوگوں کو سلام کرے گا، اب وہ کھڑا رہے گا کہ نیچے بیٹھ جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو سنت یہ ہے کہ جیسے ممبر پر چڑھے وہ سلام کرے، جب اذان دی جا رہی تو وہ ممبر پر بیٹھا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے ایسی ہے. حضرت صاحب بن یزید کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر. کہتے ہیں کہ جب امام سلام کر کے ممبر پر بیٹھ جاتا تھا تب اللہ کے نبی کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی. یعنی جیسے امام چڑھ گیا فوراً اذان نہیں دینی چاہیے. سنت یہ ہے کہ امام چڑھے، لوگوں کو سلام کرے، پھر ممبر پر بیٹھ جائے. جب بیٹھ جائے تب انسان کو اذان دینا چاہیے. تو لہذا یہی کیا ہے؟ حقیقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ بیٹھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ پہلی بات تو اذان دی جا رہی ہے، دوسرا امام کے لیے راحت ہے. لوگوں کے حالات کو دیکھیں، اگر ان کے اندر کچھ غلطیاں ہیں تو امام گفتگو کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو ٹوک سکتا ہے. اس کے علاوہ بات کریں، ٹھیک ہے، خطبہ شروع کرنے سے پہلے جب اذان دی جاتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو اذان جیسے ہی دی جائے گی، جیسے میں نے کہا کہ امام پہلے ممبر پر بیٹھ جائے گا، ممبر پر بیٹھنے کے فوراً بعد اذان دینی چاہیے. اس میں تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا ہے دیکھا جاتا اکثر کہ مائک سسٹم میں لگ جاتے ہیں، بعض لوگ یہ ادھر گیا یہ ادھر گیا، اور جماعت کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو وہ کام کرو. یہ زیادہ لمبا وقفہ اس کو نہیں دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جیسے ہی آپ ممبر پر چڑھتے، سلام کرتے، آپ بیٹھ جاتے، فوراً جمعہ کی اذان دی جاتی تھی. تو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے فوراً بعد اذان دینا چاہیے. نہ اس میں تاخیر درست ہے، نہ امام کے بیٹھنے سے پہلے انسان کو اذان دینا چاہیے. لہذا اس کا مکمل خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب جمعہ کے اندر دو خطبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی جو اذان دی جاتی ہے وہ جمعہ کے لیے دی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کے اندر سنتی چیزیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سنتی چیزیں یعنی جن کے کرنے سے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب ملتا ہے. سب سے پہلی بات سنت یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو تو کسی عصا یا لکڑی پر وہ ٹیک لگائے، اسے سہارا لے. یہ مستحب عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کو بھی ٹیک لگایا، آپ نے لکڑی کو بھی ٹیک لگایا، تو ہاتھ میں لے. اور یہ سمجھیے زمانے جاہلیت کی کچھ عادتیں جس کو اسلام نے باقی رکھا، ان میں سے ایک ہے. حضرت حکیم بن حزن الکلفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمعہ کے دن آیا، کچھ دن میں رکا تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لکڑی پر ٹیک لگائے تھے. آپ نے اللہ کی تعریف کی، بڑے پیارے پیارے کلمات کے ذریعے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور لوگوں کو مبارکبادی دی. محترم حاضرین، یہ حدیث واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے. اس کے علاوہ خطیب کے لیے مستحب ہے کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے، وہ لوگوں سے گفتگو کرے یعنی لوگوں سے بات چیت کرے. جب وہ خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے، لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے بعض خطبہ کو دیکھا جاتا ہے ایک سمت ہو جاتے ہیں، کوئی زمین کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ایک ہی سمت دیکھ رہا ہے. اصل ہونا یہ چاہیے کہ امام کی نگاہیں یہ تمام لوگوں کے درمیان بٹیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک امام نے کسی مقتدی سے آنکھ ملائی، اب وہ سمجھے گا کہ امام صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے نصیحت کر رہے، تو اس کی توجہ بڑھ جائے گی. وہ سمجھے گا کہ امام صاحب نے مجھے دیکھ کر مجھے احترام دیا ہے، تو میرا احترام ان کو دینا ہی ہے کہ میں ان کے خطبے کو مکمل سنوں. تو لہذا یہ مشروع عمل ہے، یہ مشروع عمل ہے کہ انسان جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اپنی نگاہ کو بانٹے اور لوگوں کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو جائے.
محترم حاضرین، اور نگاہوں کی طرح جیسے میں نے کہا، نگاہوں سے بار بار لوگوں کو دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ امام انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام ممبر پر چڑھتے، خاص کر وہ چڑھتے، تو جیسے ہی فارغ ہوتے سب لوگوں کی طرف برابر چہرہ گھمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کیا ہے، برابر لوگوں کی طرف چہرہ گھمایا کرتے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، واعظ و نصیحت میں یہ بڑا فائدہ کرتا ہے، لوگ آپ کو سنیں گے، لوگ آپ کے درس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک مستحب عمل یہ ہے کہ امام کو کیا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ جو خطیب ہے، جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ مستحب اعمال میں سے ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرے، نہ کہ ایک ہی آواز میں خطبہ دے کہ سامنے والے کیا اس کے اوپر توجہ نہ دے، نہ اتنا چیخے، نہ اتنا پکارے کہ شروع سے آخر تک وہ چیختا رہے، پکارتا رہے، بلکہ اسے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، کبھی ہلکا کرے کبھی زیادہ کرے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومسأكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہتے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دیتے، آپ کی آنکھیں لال ہو جایا کرتی، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی، آپ کا غصہ بڑھ جاتا، یہاں تک کہ ایسا لگتا کہ صبح تم پر حملہ ہونے والا ہے، شام میں تم پر حملہ ہونا ہے، ایسے اللہ کے نبی جنگ کی خبر دے رہے ہیں۔ پھر آپ کہا کرتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس کو پڑھایا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مستحب عمل یہ بھی ہے کہ خطبے کو مختصر کیا جائے، خطبے لمبے لمبے نہ دیے جائیں، یہ خطبہ مختصر ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطیلوا الصلاة واقصروا الجمعة۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا، اس کے خطبے کا مختصر ہونا، اس کے دین کی سمجھداری اور بلند اخلاق کی علامت ہے، لہذا نمازوں کو لمبا کرو، خطبے کو مختصر کیا کرو۔ تو سیدھا پیغام اللہ کے نبی کا۔ دوسری ایک روایت ہے جو حضرت جابر بن سمرہ سے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة انما هي كلمات يسيرات۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز بھی مختصر ہوتی ہے، آپ کا خطبہ بھی مختصر ہوتا۔ دوسری روایت میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتوں میں جمعہ کے دن نصیحتیں لمبی لمبی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہلکے ہلکے کلمات ہوا کرتے۔ تو اس سے ایک بنیادی طور پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جمعہ کا خطبہ لمبا نہیں دینا چاہیے، بلکہ نماز کو اس کا مقام دینا چاہیے، نماز کو برابر لمبی پڑھائیں اور جمعہ کا خطبہ مختصر ہو۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سے کم لوگ ان سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، کہیں پر 40 منٹ، کہیں پر 50 منٹ، کہیں گھنٹہ، کہیں کہیں سوا گھنٹہ یہ خطبے کا وقت طے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے علماء کی ایک بڑی جماعت بھی ایسی ہے، جب جماعت نے ایک وقت آدھا گھنٹہ آپ کو طے کیا، اس وقت کی پابندی کیجئے، آپ اپنے جذبات کو اپنے پاس رکھیے، لیکن نبی کی سنت آپ کے جذبات سے زیادہ ضروری کہ اس پر عمل کیا جائے۔ میرے جذبات ہیں، میں جوش میں بول رہا تھا، یا آپ کے جذبات ہیں، اس کو سنبھال کر رکھیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل کریں۔ اور نبی کی سنت کیا ہے کہ خطبے کو انسان مختصر دیں۔ اس لیے آج بھی جائیں سعودی عرب وغیرہ میں، حرمین وغیرہ کے اندر 10 سے 15 منٹ 20 منٹ کے خطبے ہوتے ہیں۔ خطبے کا مقصد کیا ہے؟ خطبے کا مقصد سامنے والے کو پیغام پہنچانا ہے۔ بسا اوقات وہ پیغام 10 منٹ میں پہنچ جاتا ہے، 15 منٹ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، بسا اوقات 1.5 گھنٹے کے خطبے، دن بھر کا جلسہ، 24 گھنٹے کے جلسے اور تربیتی کورس بھی کسی کو ایک پیغام نہیں دے پاتی۔ تو ضروری ہے کہ اس میں اخلاص کا استعمال کیا جائے، خطیب اخلاص کا اختیار کرے، اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ اخلاص کا استعمال کریں، اور جو جمعہ سننے آئے ہیں وہ بھی اپنے لیے اخلاص چنیں، تو انشاءاللہ تعالی ان سب کے ملنے سے وہ نصیحت کام آئے گی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کرتے ہوئے کہا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے نبی آپ نصیحت کیا کیجئے، یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ محترم حاضرین، اب رہا مسئلہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔ جی ہاں، اگر انسان کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، تو طاقت ہونے کے بعد کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینا یہ شرط ہے، علماء نے اس کو شرط قرار دیا۔
جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آخر میں کیسے حالات ہیں ہم جانتے ہیں، کتنا اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے، حضرت ابوبکر کتنا بیمار تھے، لیکن کبھی کسی نے بیٹھ کر خطبہ نہیں دیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر ٹیک لگاتے تھے، لکڑی کو سہارا لیتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ جمعہ آپ نے کھڑے ہو کر دیا، پھر آپ بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھا کرتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور جمعہ کا خطبہ یہ اسی نماز کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر انہوں نے صاف کہا کہ جس نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر خطبہ دیا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیا کرتے، تو انسان کو کھڑے ہو کر ہی خطبہ دینا چاہیے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن بن ام حکم کو بیٹھ کر خطبہ دیکھتے ہوئے پایا، بیٹھ کر عبد الرحمن بن ام حکم یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا۔ تو جیسے ہی کعب بن عجرہ نے دیکھا تو کہا انظروا الی هذا الخبیث یخطب قاعدا، فوراً کیونکہ حدیث رسول کی اتنی بڑی مخالفت کر رہے تھے تو کعب بن عجرہ کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس خبیث کو دیکھو کہ جمعہ کا خطبہ یہ بیٹھ کر دے رہا ہے، کہا واللہ، پھر اس کے بعد کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا کہ جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، کسی کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، صرف دو خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے، ورنہ آپ نے ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے۔ اور یہ نماز کے جمعہ کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے کہ انسان کیا ہے، کھڑے ہو کر خطبہ دے۔ اور بعض علماء نے اس کو سنت قرار دیا، خاص کر ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کمزور ہے، بہت زیادہ یہ ہے، تو یہ اس کے لیے سنت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر دے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو آیت سے کھڑے ہو کر دینا تو ثابت ہے، لیکن اگر انسان ایسا مجبور ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے؟ جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھ سکتے ہیں تو مجبوری کے وقت پہ بھی انسان بیٹھ سکتا ہے، ایسی ان کی رائے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر دے۔ اب دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی مستحب اعمال میں سے کوئی واجب نہیں ہے، انسان بیٹھے فوراً کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے اس لیے بیٹھنا ہے کہ لمبا وقت بیٹھنا ہے، 2 منٹ بیٹھنا ہے، 1 منٹ بیٹھنا ہے، یہ وقت تو کوئی طے نہیں ہے، خطیب اپنے اعتبار سے طے کرے، لیکن کوئی فوراً بیٹھ کے بھی اٹھ جاتا ہے تو یہ سنت اور مستحب اعمال میں سے ہے، کوئی واجبات میں سے نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، اب قرآن کی تلاوت کرتے اور لوگوں کو خطبوں میں نصیحت کیا کرتے۔ تو بیٹھنا بسا اوقات یہ خطیب کے لیے براحت کی بات ہے، لوگوں کے لیے براحت کی بات ہے، اور جب اللہ کے نبی کی سنت ہے تو انسان کو کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن جو خطیب کے لیے سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وہ خطبے کے اندر لوگوں کے لیے دعا کرے، خطبے کے اندر لوگوں کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے، قرض کی دعا کرے، لوگوں کی ایمان کے لیے دعا کرے۔ جیسے اکثر ہم خطبے کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، تربیت کا حصہ تھا کہ صحابہ نے اس کو اپنایا۔ بڑی مشہور روایت حضرت حسین بن عبد الرحمن کی ہے، وہ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بشر بن مروان کو ممبر پر دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوا تھا اور کہہ رہا تھا قبحهم اللہ هاتین الیدین لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يعدو ان يفعل بهكذا واشار باصبعه المسجد المسبح، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو برباد کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بہت زیادہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے بلکہ مختصر طور پر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے۔ تو ہاتھوں کو اٹھانا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے، اور اس کے اندر خصوصی طور پر انگلی اٹھا کر اشارہ آسمان کی طرف کرنا اور دعا مانگنا یہ بھی ثابت ہے۔ لہذا اول وقت میں جب لوگ جمعہ میں آتے ہیں تو امام کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ امام کیا کرتا ہے، لہذا اس میں دعا کرنا درست ہے۔ برہا مسئلہ کیا اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کر دعا دے گا یا ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا، اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا یہ مشروع نہیں ہے، بس ہاتھ کا اشارہ کافی ہے، انگلی کا اشارہ۔ جیسے ابھی میں نے حدیث تو سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو برباد کرے، میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کر کے دعا مانگتے دیکھا، اور بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگتے، تو صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطیب اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں مانگے گا، بلکہ جہاں ہاتھ ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہاتھ میں چٹھی پکڑی ہے، وہ ایسے ہی اسی حالت میں دے گا، ہاں اتنا انگلی اٹھا سکتا ہے، انگلی اٹھا کر دعا کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کرتے استسقاء کے وقت تو آپ انگلی اٹھایا کرتے تھے آسمان کی طرف، تو اتنا کرنا درست ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
چلیے، جمعہ کے دن تو یہ تو کچھ وہ سنتیں ہوئی جو ایک خطیب کے لیے تھی. ایک عام سنت جو سب کے لیے ہے، خصوصی طور پر جو مستمعین ہیں، جو سننے والے، ان کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ خاموشی کا مظاہرہ کریں. خاموشی، بالکل خاموش ہونا. اب اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن انسان مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اس وقت خاموش ہونا واجب ہے، بات کرنا حرام ہے. خاموش ہونا واجب ہے، بات کرنا حرام ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، قرآن کو غور سے سنو. تو امام احمد بن حنبل رحم اللہ کہا کرتے کہ یہ جو بات اتری ہے اس کا تعلق جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطبے سے. امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ اجمعوا انها نزلت في الصلاة والخطبہ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جاؤ اور تم کیا غور سے سنو. تو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطبے سے اسی کے مسئلے میں اتری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی ملتی ہے، اور اس روایت کو امام بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا. اللہ کے نبی نے کہا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام يخطب فقد لغوت. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے اور کوئی تمہارا ساتھی غلطی کر رہا ہے اور تم اس سے کہو کہ چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، بس تم نے اپنے ساتھی سے کہا اسکت یا انصت، خاموش ہو جاؤ، تو امام خطبہ دے رہا ہے، آپ نے اشارہ کیا یا منہ سے بولا تو آپ نے بھی غلط کام کیا، آپ نے بھی لغو کام کیا. تو ضروری ہے، آج اللہ معاف فرمائے بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. امام ممبر پر بیٹھ گیا، اذان ہو رہی ہے، دوسرا خطبہ شروع ہونے سے پہلے کوئی آ رہا ہے، کوئی بیٹھ کر موبائل کھیل رہا ہے، کوئی موبائل کو سائلنٹ کر رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی آ کر اپنے کپڑے سیدھے کر رہا ہے، کوئی بازو والے سے گفتگو کر رہا ہے. تو جمعہ کے ان آداب کی دھجیاں اکثر لوگ اڑاتے ہیں. ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں ان نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جمعہ کے ثواب کو ختم نہ کر دے. تو جمعہ کے دن خاموش رہنا واجب ہے تاکہ سب لوگ امام کے خطبے کو سنیں، اس سے نصیحت حاصل کریں. اور نصیحت کب حاصل کریں گے؟ جب خاموشی سے بیٹھیں گے، نہ آپس میں بات کریں گے، نہ ایک دوسرے سے کوئی تعلقات رکھیں گے، بلکہ امام کی طرف ہی دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو جمعہ کے دن مستحب اعمال ہے خاموشی میں، لیکن کیا امام صاحب بھی گفتگو کسی سے کر سکتے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ امام ضرورت کے لیے کسی سے بات کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی پیچھے بیٹھا ہے، کہے کہ آپ آگے آ جائیے، امام بات کر سکتا ہے. آپ اپنے موبائل کو نیچے رکھیے، وہاں لوگ پیچھے کھڑے آگے آ جائیں. جو لوگ، میں ممبر پر کھڑ گیا ہوں پھر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اذان کا جواب بعد میں دیجیے، پہلے نماز پڑھیے. تو ایک خطیب کو اجازت ہے کہ وہ لوگوں سے بات کر سکتا ہے. اگر حاجت ہو، ضرورت ہو تو خطیب ڈائریکٹلی کسی کو پوائنٹ کر کے بات کر سکتا ہے، لیکن سامنے والے کو بات نہیں کرنا، اسے اجازت نہیں. نہ آپس میں بات کرے گا، نہ امام صاحب سے بات کرے گا، لیکن امام کسی سے بات کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو قحط سالی لگ گئی. تو اسی درمیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال فادعوا اللہ لنا فرفع یدیہ. ٹھیک ہے، وہ آدمی آیا جمعہ کے دن، کہتا ہے اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گیا، گھر والے بھوکے رہ گئے، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. دوسری روایت میں آتا ہے جاء اعرابی والنبی یخطب الناس یوم الجمعہ فقال اصلیت یا فلان قال لا فقال قم فارکع. دیکھیے، ایک روایت ہے کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا اور آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھ رہا ہے. تو آپ نے کہا اے فلاں کیا تم نے نماز پڑھی؟ کہا نماز پڑھ لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، اسے نماز پڑھ لو. تو لہٰذا اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی، اس نے نماز کو پڑھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے درمیان اس اعرابی سے گفتگو کی. کئی ایک اعرابی سے گفتگو آپ نے کی ہے، تو یہ درست ہے کہ انسان کیا ہے، دوران گفتگو خاص کر وہ خطیب گفتگو کر سکتا ہے. حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے اور لوگ مسجد میں داخل ہوتے تو حضرت عمر ان سے سوال کرتے ایت ساعت هذه قال انی شغلت اليوم فقال فانقلب الى اهلي حتى سمعت النداء فلم ازد حتى ان توضأت. قال عمر الوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. سبحان اللہ، حضرت عمر لوگوں سے کیسے گفتگو کرتے تھے سنیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر یعنی اپنے والد کو دیکھا کہ جمعہ کے دن کوئی تاخیر سے آتا تو حضرت عمر اس سے سوال کرتے یہ کون سا وقت ہے جمعہ کے لیے آنے کا؟ تاخیر سے آئے تو سوال کرتے یہ کون سا وقت ہے؟ تو سامنے والا کہتا کہ میں بزی ہو گیا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر کہتے کیا تم نے تمہارے گھر والوں نے جمعہ کی اذان کو بھی نہیں سنا؟ جب وضو کرنے جاتا تو کہتے کہ ابھی وضو بھی تم نے نہیں کیا ہے، ابھی وضو بھی اس کو لے کر رہے، جبکہ اللہ کے نبی تو جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیتے. تو اس طرح سے گفتگو کرنا یہ خاص کر امام
گفتگو کر سکتا ہے تو لوگوں کی طرف دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ امام کا اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، امام کا اشارہ کرنا خطبے کے درمیان، ضرورت کے وقت اشارہ کرنا کیا ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اشارہ خطبے کے درمیان ضرورت کے وقت اشارہ کیا جا سکتا ہے، فلاں آدمی ادھر ہو جائے، فلاں آدمی ادھر ہو جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، انسان اس کو کر سکتا ہے، درست ہے. اس کے علاوہ دوران خطبہ بات کرنا، جیسے میں نے کہا کہ حرام ہے، انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ جو امام کی بات چیت ہے، اسلام اس کی پوری اجازت دیتا ہے. اب رہا خطبے سے پہلے، نہ خطبے سے پہلے آپ کو بات کرنی ہے، نہ دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھے نہ تب بات کرنی ہے، بلکہ امام جب نیچے اتر جائے، ممبر سے نیچے اتر جائے، تب آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ، کیا دو خطبوں کے درمیان گفتگو کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ایک خطبہ دیا، امام صاحب نیچے بیٹھ گئے، اب دوسرا خطبہ انہوں نے شروع کیا، تو دو خطبوں کے درمیان کے بات کرنا جائز ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ اگر سخت ضرورت ہو تو دو لوگ دو خطبوں کے درمیان بات کر سکتے ہیں. امام ابن باز، ابن عثیمین، اس کا فتویٰ اس پر آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، کہ اس حدیث کے اندر منع کیا ہے کہ جب امام کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہو تو تب کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جائے تو ہلکی سی ضرورت کی بنیاد پر گفتگو کرنا جائز ہے، انسان کر سکتا ہے، اس کی درست ہے، اسے کوئی حرج کی بات نہیں. رہا مسئلہ کہ کسی نے سلام کر دیا، کسی نے خطبے کے درمیان چھینک دیا، تو کیا کرنا ہے؟ نہ آپ سلام کا جواب دیں گے، نہ چھینکنے والے کا آپ جواب دیں گے. اللہ کے نبی نے صاف منع کیا، نہ سلام کا جواب دینا ہے، نہ چھینکنے والے کا جواب دینا ہے. آپ کو امام کی خطبے کی طرف مکمل توجہ دینی ہے. اب جو سلام کا جواب ہے یہ بھلائی ہے، چھینکنے والے کو دعا دینا یہ بھلائی ہے، لیکن اس دن جمعہ کے دن سب سے زیادہ بڑی بھلائی ہے کہ آپ امام کے خطبے کو سنیے، کیونکہ امام کا خطبہ یہ زیادہ ضروری ہے. تو لہذا اس مسئلے میں لوگوں کی احتیاط کرنا چاہیے. اب ایک سوال اکثر پوچھا یہ جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے درمیان درود پڑھا جاتا ہے تب کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سری طور پر انسان پڑھ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے امام صاحب نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا نماز پڑھتے دوران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں. جی ہاں، آپ دوران جمعہ نماز میں، یعنی دوران جمعہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ سری طور پر ہو، یعنی آہستہ سے ہو، اتنا زور سے نہ ہو کہ ارد گرد کے لوگ سنیں. خاص کر دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے وقت، دوسرے جو خطبے میں ہے، امام آخر میں آیتیں پڑھتا ہے، سب ایک ساتھ اللہم صلی علی محمد زور سے کہتے ہیں، یہ غیر درست عمل ہے. باقاعدہ جماعت کے انداز سے سب کو مل کر نہیں کرنا چاہیے. ابن عثیمین رحم اللہ کے فتوے اس کو آپ پر مل جائیں گے. تو لہذا زور سے، جس طرح آمین کہی جاتی ہے اس طرح انسان کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہلکے الفاظ میں کہنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے علاوہ کیا امام جو خطیب ہے عام گفتگو کر سکتا ہے ضرورت کے لیے؟ ایک اعلان میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ سنیے، ایک مسجد کا چندہ ہے، آپ سنیے. تو یہ خطبہ نہیں ہے، عام گفتگو کیا ہے؟ تو کیا مصلحت کے لیے خطیب گفتگو کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مصلحت کے لیے خطیب گفتگو کر سکتا ہے، جو خطبے کے علاوہ ہوگا، جیسے چندے کا اعلان کرنا ہوا، مسجد کے معاملے میں کسی کو نصیحت کرنا ہو گیا، کچھ لوگوں کے درمیان لڑائی ہوگی ان کو نصیحت کرنا ہو گیا، تو یہ خطبے کے علاوہ ہے. لیکن آپ ممبر پر کھڑ کر بھی اس کی نصیحت کر سکتے ہیں، یہ امام کے لیے جائز ہے، خطیب کے لیے جائز ہے. جیسے کہ وہ آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ نے اس سے کہا صلیت یا فلان، اے فلان کیا تو نے نماز کو پڑھا، اے فلان کیا تو نے نماز کو پڑھا. تو ضروری ہے کہ اس سے اس بات کو سمجھ لیں، اس سے اس بات کو سمجھ لیں. محترم حاضرین، اس کے علاوہ بات تحیت المسجد کی کرے، جب امام خطبہ دے رہا ہو لوگوں کی گردنوں کو پھیلانے کی بات کریں، یا اس کے علاوہ جمعہ کے دن اس طرح ہاتھ کو پھیلانے کی بات کریں. اور جمعہ کی صفت ابھی باقی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں بقیہ ان چیدہ چیدہ باتوں کا ذکر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جمعہ کی نماز کے لیے کیا خطبہ شرط ہے، اس کے علاوہ کتنے رکعت پڑھی جاتی ہے، جمعہ کے اندر کیا قرات کرنا مستحب ہے، قرات جہری ہوگی سری ہوگی. اس کے علاوہ جب امام اور مقتدی کے درمیان سجدہ کرنے میں تھوڑی اختلاف ہو جائے تب انسان کیا کرے گا. تو بہت ساری چیزیں جمعہ کی نماز کے حوالے سے بھی باقی رہ گئی ہیں اور خطبے کے حوالے سے بھی باقی رہ گئی ہیں. اس کے علاوہ جمعہ کے آداب، جمعہ کی نماز کی بھی کچھ آداب ہیں جو باقی رہ گئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں ان تمام بقیہ چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جمعہ کی مقام، اس کی مرتبے کو سمجھ کر، اس کے جو واجبات ہیں، جو اس کے شروط ہیں، اور جمعہ کے اندر جو اہتمامات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر قائم اور دائم رکھے. اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں. جزاک اللہ خیر و احسن اللہ علیکم. السلام علیکم شیخ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। शेख, मेरा सवाल है कि आप बोले ना खुतबा जब होते नजदीक खत्म होते वक्त इमाम जो है सो दुआएं मांगते हैं, तो हम भी पीछे मुक्तदी भी हाथ उठाकर दुआओं के साथ आमीन बोल सकते हैं? नहीं नहीं, हाथ नहीं उठाना है, आमीन बोल सकते हैं। सिर्फ आमीन बोल सकते हैं? अभी जिक्र आएगा उसका भी। अभी जो नमाज के आदाब हैं, ठीक है, और जुमा के वक्त के जो आदाब हैं अभी वो नहीं आए, इंशाल्लाह उसका भी जिक्र आएगा बिइज़्निल्लाह। जजाकुल्लाह खैर। हयाकल्लाह मरहबा। नाज परवीन। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जुम्मे के दिन औरत लोग घर पे नमाज पढ़ती है, तो हम्म। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मर्द लोग पढ़ के आ जाएगा तब औरत लोग पढ़ा जाएगा। ये गलत है ना सर? इसको गलत भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल दुरुस्त भी नहीं कहेंगे। जुमा का वक्त अलग है ना, ठीक है। जुमा के दिन अगर ऑडियो ऑफ कर ले। जुमा के दिन अगर आपके नजदीक में मस्जिद है तो वहां जब नमाज खड़ी हो जाए तब भी आप नमाज पढ़ लिए, ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर क्या थोड़ा ताखिर से नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई शर्त वाजिब नहीं है, ठीक है, शर्त वाजिब नहीं है। खैर खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, जुम्मा का गुस्ल अलग से और हैज आएगा का जिक्र गुस्ल अलग? इंशाल्लाह ताला, इसकी तफसील से जिक्र आएगा जब जुमा के आदाब को जिक्र करूंगा, तो जुमा के गुस्ल का बस आइंदा सबक तक इंतजार करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। एक है जुमा का और उसका गुस्ल एक है कि अलग अलग है, दोनों पर जिक्र आएगा इंशाल्लाह ताला। तरन्नुम, तरन्नुम शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि शेख, वबरकातुहू। मेरा सवाल कल के टॉपिक से है। हम्म। जैसे हमारे रिश्तेदार जो शिरक पर इंतकाल हो गए हैं, और वो हम्म। चूंकि वो कलमा को मुसलमान थे, तो अब हम्म। उनके लिए अब हम लोग क्या अज़ाब में तखफीफ के लिए दुआ कर सकते हैं? देखिए, अगर वो खुल्लम खुल्ला शिरक करते थे, मुशरिक थे, तो उनके लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। अगर आपको यकीन है कि हाँ, मतलब वो कब्रों पर सजदा करते थे, नहीं करना, मना है। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया है ना। जैसे वो पहले के, यानी हम छोटे थे जब हमारे जैसे नानी दादी वगैरह जो थे, तो इतनी मालूमात उन लोग को नहीं थी उस वक्त। लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक है, जाने। जी। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, साफ तौर पर है, फला तदउ मा अल्लाहि अहदा। तो मुशरिक की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, उनके लिए मगफिरत की दुआएं इंसान को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जी। दाऊद शेख। जज़ाकल्लाह। या कल्लम हुआ। अस्सलाम वालेकुम शेख। अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरे को एक डाउट है। एक्चुअली हम्म। अभी आप बोले थे जुम्मे के नमाज अगर हो गया तो हम लोग जोहर पढ़ सकते हैं, अगर सवाब तो एक होएगा क्या? नहीं 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 नहीं, जुमा का सवाब अलग है, जुमा जोहर का सवाब अलग है, एक कैसे हुआ? खुतबा अगर सुनेंगे, नसीहत करेंगे, सब अलग है, नहीं नहीं, एक सवाब नहीं होता। अगर गलती से हो गया और हो गया, औरतों ठीक है, ट्रैवल करते हैं, आपकी मस्जिद जिम्मेदारी नहीं अदा है। हो गई है, नमाज की जो जिम्मेदारी थी वो अदा हो गई है। जी जी जी, ओके। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि दोनों का सवाब एक है? ठीक है, नहीं। नहीं। अच्छा। जुमा का सवाब अलग है, वो अलग है, क्योंकि जुमा की नमाज अफजल है जोहर की नमाज से, समझ रहे हैं, ये एक जी मुस्तकिल जी जी। फरीदा है। बल्कि जुमा की नमाज को क्या कहा गया, ईद कहा गया। हदीस क्या है, मन गतस यौमुल जुमअती थुम्मा अतल जुमअ फसल्ला मा क़ुद्दिर लहु थुम्मा अनसत हत्ता यफ़रुग़ मिन खुतबतिही थुम्मा सल्ला मअहु गुफ़िर लहु मा बैनहु व बैनल जुमअति अल-उख़रा व फ़ज़्लु सलासति अय्याम। कितनी फजीलत जुमा की है कि अगर कोई आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे, फिर जुमा के लिए आए, 2 रकात नमाज पढ़े, इस नमाज की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करते हैं। फिर बैठा रहे यहाँ तक इमाम का खुतबा सुने, फिर इमाम के संग नमाज पढ़े, फिर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। इस जुमा और उस जुमा के दरमियान के गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा। तो जुमा की बहुत सारी फजीलतें हैं। तो ये सारी फजीलतें जोहर की नमाज पढ़ने से मिल जाएंगी? कभी नहीं मिलेंगी। बल्कि आपने कहा जुमा तो हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम, जुमा का खुतबा, उसकी नमाज हर मुसलमान पर हक वाजिब है, उसको करना चाहिए।
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شیخ. شیخ اور ایک شیخ معاف جی. کر معذرت کرتا ہوں. ایکچولی چاہے کہ ابھی ظہر کا نماز پڑھ لیا ہم لوگ, اگر جمعہ کا ثواب نہیں ملتا ہے, اس کا کفارہ کا کچھ گناہ ہوئے گا, اس کا کفارہ ہے کچھ؟ نہیں, اگر عذر کی بنیاد پر چھوڑا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اور اس کے عذر کو جانتا ہے. کیونکہ ابھی جمعے کے لیے ایک جگہ میں جاتے ہیں ہم لوگ, اگر جمعہ ہو گیا تو ہم لوگ جمعہ نہیں ملا, اس کی نیت ہم لوگ جمعہ جانے کا تھا, اور جمعہ غلطی سے ہو گیا, ختم ہو گیا, یعنی ٹرافک سے یا کچھ دوسرا ہو تقاضا گیا, جی تھے. سمجھ رہا ہوں. ہاں. جی 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 شیخ. نہیں. چیٹ باکس میں ایک سوال آیا ہے, کیا اذان ریکارڈڈ ہے گاڑی میں, کیا اس کا جواب دینا ضروری ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ جو ریکارڈڈ اذان ہے وہ اذان نہیں ہے, حقیقی اذان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا جو ریکارڈڈ ہے, یا موبائل میں لوگ کچھ الارم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اذان جو مشروع ہے کیوں دی جاتی ہے؟ نماز کے وقت پر دی جاتی ہے, اور یہ نماز کے ساتھ مرتبط ہے, یہ ایک عبادت ہے. وقت پر دیتا ہے, ایک مؤذن دیتا ہے. ایک ریکارڈڈ ہے موبائل میں, کیا وہ سبحان اللہ, مطلب کیا وہ اس پر وہی ثواب ملے گا جو اذان پر ہوتا ہے؟ نہیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اذان کی متابعت کرنا, نماز کے لیے حاضر ہونا, یہ اصل مقصود ہے. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا سمعت المؤذن فیقول مثل ما یقول, کہ جب مؤذن کو تم سنو, مؤذن سے مراد کون ہے؟ وہ جو بول رہا ہے, جو پڑھ رہا ہے, ایسا نہیں کہ جو ریکارڈر ہے. نہیں, لجنہ دائمہ سے فتویٰ پوچھا گیا, کہا نہیں, جواب نہیں دیا جائے گا, وہ حقیقی اذان نہیں ہے, بس وہ ایک ریکارڈڈ ساؤنڈ ہے بس. جیسے عام طور پر ریکارڈڈ وائس ہوتی ہے, تو اذان بھی ایک ریکارڈڈ وائس ہے. اگر ڈائریکٹ آپ سن رہے ہیں, لائیو سن رہے ہیں, ریکارڈ ہے لیکن لائیو ہے. مثال کے طور پر یوٹیوب پر بعض جگہوں کی اذان لائیو آتی ہے, ہاں جب لائیو ہے تو حقیقی اذان دی جا رہی ہے, یہ قریب کی ہے, محلے کی ہے, آپ موبائل کے ذریعے اس کو سن رہے ہیں, دے سکتے ہیں اذان کا جواب. ٹھیک ہے, اب موبائل میں اذان رکھیے, وہ نہیں دینا چاہیے. آخری سوال اسما ناز انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا موضوع سے ہٹ کے ہے. جی. کوئی ہمارے گھر کے بغل میں نیا گھر بنا رہے, مطلب بلڈنگ بنیاد ڈال رہے, تو انہوں سنت کے مطابق کچھ چند غریب کو کھانا کھلا لیے, اور شروعات ہو گیا گھر کا. تو لوگ ان کو کیسے بول رہے, بولتے آپ نے ایک بکرا کو ذبح نہیں کیا, اور وہ خون ہے نہیں وہ جگہ پہ ایک نہیں کیا, ایسے کیسے گھر بنا رہے, بلکہ بہت ان کو ٹارچر کر رہے. یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ وہ پریشان ہو جا رہے شیخ. اب رہا مسئلہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ کھانے سے پہلے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے. دیکھیے, یہ سب بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق معاشرتی خرافات سے ہے. گھر بنانا ہے, اللہ کا نام لیجیے, شروع کیجیے, کوئی اچھا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کھانا کھلو, اس کے بعد بکرا کاٹ کے اس کا خون و بہا, یہ ساری چیزیں وہم ہیں, خرافات ہیں, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ان چیزوں پر دل لگاتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کرے تو آپ کو نقصان ہوگا, تو اس کا توکل اللہ پر نہیں ہے, اس کا توکل ان چیزوں پر ہے. کیا یہ چیزیں ریزن ہے؟ شریعت نے اس کو ریزن نہیں بنایا. جو چیز نفع و نقصان کی ریزن نہیں ہے, آپ اس کو ریزن بنائیں, یہ شرک اصغر میں سیدھا چلا جاتا ہے. انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. اللہ سے دعا اللہ ہمارے سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے. چلیے, وقت ہوتا چلا, اجازت دیجیے, ختم مجلس کی دعا پڑھیے, بقیہ باتیں آئندہ سبق میں کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.